الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110 دو آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہی آیت کے تحت آج کا جو درس قرآن ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ ہے کہ فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں ہؤلاء جادلتم، ان کے لیے دنیا میں جھگڑتے تھے، یعنی کہ بد دیانت، خائن، ڈس آنر، ان لوگوں کے لیے دنیا میں وہ لوگوں سے جھگڑتے تھے۔ یعنی کہ ایک خائن اور بد دیانت آدمی ہے اور ایک ڈس آنر ہے، ایک چور ہے، یہ جو جس بھی زاویے میں نیچے تک ہے، لوگوں میں آپس میں جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو بچاتے تھے، یعنی کہ دنیا کی نظر میں اس کو وہ کلیئر کرتے تھے، اسے کلین چٹ دیتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں۔ فرمایا کہ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں جب یہ دنیا میں تھے، جب یہ وکالت کیا کرتے تھے، اور ایک اس شخص کو جو ظالم ہے، ایک وہ شخص جو جس کے کارنامے سیاہ ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سیاہ کو سفید بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کرتے تھے کیا کہ یہ ظالم کو مظلوم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کرتے کیا تھے کہ یہ بد دیانت کو دیانت دار شمار کرنے کی کوشش کرتے دنیا کی زندگی میں۔ تو فرمایا کہ فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑے گا اللہ سے، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک شخص کی اعمال روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ وہاں پر کسی کو کوئی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دنیا میں ایسے کرتا تھا، میں تو ایسے کر کے آیا ہوں، میں ایسے کر کے آیا ہوں۔ وہاں پر کسی کو اپنا بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اس کے نامہ اعمال ایسے بالکل صاف ستھرے کلمات میں لکھے ہوں گے۔ وہاں پہ نہ کسی کو یہ ضرورت ہے کہ میں ایسا ہوں تو میں ویسا ہوں، کیونکہ ہمارے اعمال دائیں اور بائیں جو لکھے جا رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھنے والی ہیں، جو نہ کسی کی سفارش سے، نہ کسی کی رشوت سے، نہ کسی بڑے کی سفارش سے مٹ سکتے ہیں۔ جو لکھ دیا گیا وہی لوح محفوظ پر آپ کے لیے، وہ لوح محفوظ کے قلم سے آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ وہی آپ کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں دنیا میں جھگڑتے تھے اس شخص کے بچانے کے لیے، یہ دنیا میں جھگڑتے تھے لوگوں سے اس بندے کے تحفظ کے لیے، اسے تحفظات دینے کے لیے۔ فمن یجادل اللہ، پس کون ہے جو اللہ سے یہاں پہ جھگڑے؟ ہے کوئی شخص کہ جو یہاں پہ اللہ کو کہے کہ یہ تو بندہ ظالم نہیں ہے، یہ تو مظلوم تھا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے کہنے والا کہ یہ تو دیانت دار ہے، بد دیانت نہیں ہے؟ مثلا یہ ساری جو اس میں دنیا کے اندر جو کوالٹیاں تھیں، بد دیانت تھا، وہ ظالم تھا، تو وہ اس کو پوری کوشش کے ساتھ، کیونکہ اس سے پیسے مل رہے تھے، وہ شخص اس کو بچانے کے لیے لاکھوں روپیہ لٹا رہا تھا کہ جتنے مرضی پیسے لے لو، مجھے دنیا کے سامنے جو ہے وہ کلین چٹ دے دو۔ تو فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو قیامت والے دن ام من یکون علیہم وکیلا، اس شخص کا وکیل ہوگا۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے وکالت کرنے والا۔ وکالت اس ہی شخص کے، ایک شخص ظالم ہے، اگر ہم اس کی وکالت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دو قدم آگے جاتے ہیں، ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ دنیا کی ظاہراً چند زندگی میں ہم نے چند پیسے کما لیے، تو وہ پیسے کسی کام کے ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ایک ظالم کا ساتھ دیا ہے اور اس ظالم کو تم نے مظلوم بنایا ہے، لہذا تمہارے لیے ہماری اس جنت میں تمہارے لیے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے جو ٹھکانہ ہے ہم بارہا بتا چکے ہیں، مأواہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المصیر، وہ جو جہنم ٹھکانہ تمہارا ہوگا، بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اب قرآن مجید دیکھیں نا کس طرح نکھار کے بات سمجھا رہا ہے، کس طریقے سے قرآن مجید کلیئر بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص عمل کرتا ہے، سُوءً کہتے ہیں برائی کو، سُوءً کہتے ہیں برائی، اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اگر برائی دیکھتا ہے، کوئی بھی برائی دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ فلیغیرہ کا معنی ہوتا ہے بدلے اس کو اپنے ہاتھ سے، اگر اس میں یہ طاقت ہے بدلنے کی۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے بدلنے کی کوشش اس میں طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے کہے کہ یہ بات غلط ہے۔ زبان سے بھی ہمت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اپنے دل میں اس کو برا جانے کہ یہ جو شخص ہے یہ ظالم ہے، یہ شخص بددیانت ہے، ایسا کرنے والا ایسا ہے۔ تو جب آپ دل میں کہیں گے تو ذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ ایمان کی کمزور ترین علامت۔ اب آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص برائی کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دو چیزیں، یا برائی کرتا ہے یا نفس پہ ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ توبہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا بھی بتایا گیا، اور آگے فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اور یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نادم ہوتا ہے، بارگاہ ربوبیت کے اندر اپنے آنسو بہاتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی چادر میں آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ثم یستغفر اللہ، جب اس نے استغفار مانگا، مجھ سے مدد طلب کی، میرے بارگاہ میں آ کے اس نے آنسو بہا لے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحیم۔ تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا کی بارگاہ سے مایوسی ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنے مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں، ممکن ہے وہ شخص آگے سے آپ کی ضرورت پوری کر دے، یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ اس سے کوئی بات کریں آگے سے ایسی بات کر دے جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے زخم تلوار کے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو تلوار کا زخم لگ جائے، چھری کا زخم لگ جائے، ممکن ہے کہ ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو جائے، ایسی مرمیں ملتی ہیں، مگر اگر کوئی شخص زبان سے ایسی بات آپ کو کہہ دے جو آپ کے دل کے اوپر عمر ہے، ممکن ہے عمر بھر وہ زخم جو ہے وہ تازہ کرے۔ جب وہ آپ کے سامنے وہ شخص آئے گا، آپ کہیں کہ میں نے اس سے ایسی بات کہی تھی، اس نے آگے سے میرے ساتھ کیسی بات کی۔ لہٰذا جب بھی کسی سے بات کرنی ہو، وقولوا للناس حسنا، یہ بھی قرآن نے بتایا، ہر ایک شخص کے ساتھ حسن سلوک سے بات کی جائے۔ اگر آپ اسے کچھ دے نہیں سکتے ہیں، کم سے کم اسے آپ مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں نا، یعنی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس سے بات تو کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال لے کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کی ہر ایک بات کو سنتا ہوں، جو جائز حاجات مجھ سے مانگتا ہے وہ بھی پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بارگاہ ہے جس میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اور وہی بارگاہ ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالی آتا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لا کا لفظ نہیں آیا، ما سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی کہ یہ جو کلمے میں لا آتا ہے، اس کے علاوہ ساری زندگی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی سوالی کوئی بھی سوال لے کے آیا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال جو ہے پورا کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم سے جب بھی کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز مانگے، اسی وقت پاس ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ لفظ جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کسی کی ضرورت جائز ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں، آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، آپ کو کہیں سے کمی لگنے والے نہیں ہے، اللہ آپ کو اور عطا کر دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ بروز قیامت اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تم میں سے کوئی شخص نہ مجھے کسی نے کھلایا نہ پلایا، نہ میری بیمار پرسی کے لیے کوئی آیا۔ انسان آگے سے جواب دے گا اللہ تو خود خالق ہے، تو خود مالک ہے، تو خود رازق ہے، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟
اللہ فرمائے گا فلاں شخص میرا ایک ضرورت لے کے تمہارے پاس آیا تھا، فلاں میرا ایک شخص بیمار تھا، فلاں میرا ایک شخص ضرورت مند تھا، تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ اگر تم اس کی ضرورت پوری کر دیتے تو یوں سمجھ لیتے کہ تم نے میری مدد کی۔ فلاں میرا ایک شخص بیمار تھا کہ تم اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا، 2 قدم گھر سے نکل کر اس کی طرف بڑھتا، تو ہمارا ایک ایک قدم اٹھنا یہ بھی ایک نیکی تھی، اور تمہارا ایک ایک قدم جب بیمار پرسی والے گھر میں جاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کا دل تھوڑا سا بڑھ جاتا۔ جب اس کا دل بڑھ جاتا تو وہ آٹومیٹک اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی۔ لہٰذا تم نے یہ کام نہیں کیا، تو لہٰذا تو اب میری رحمت سے تھوڑا دور ہو جا۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں، جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ قیامت والا دن ہوگا، ایک نیکی کو بندہ ترسے گا۔ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، اگر کسی کی ایک نیکی بھی کم ہو جائے گی، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہے گا، کاش دنیا میں ہوتا تو یہ نیکی کر دیتا، میرے نامہ اعمال میں ایڈ ہو جاتا، کاش میں دنیا میں ہوتا یہ نیکیاں کرتا، میرے نامہ اعمال۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہے۔ جو بھی ہم کسی کے ساتھ جو بھی اچھائی کرتے ہیں، اگر برائی کرتے ہیں تو وہ ہماری برائیوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال حسنہ کی طرف بڑھیں اور اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب ہم اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو ہوگا کیا، کہ ہمارے قدم قدم پر کامیابی ہوگی اور اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصار میں ہم آ جائیں گے۔ جب رب کی رحمتوں کے حصار میں ہم آ جائیں گے تو ہر طرف سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں بنظر غائر، توجہ سے پڑھتے ہیں، اور وہ باتیں دل و دماغ میں اترتی ہیں تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے اس کو ہدایت کا سرچشمہ کہا گیا، کیونکہ قرآن کی باتیں جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو سارے دل و دماغ کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی باتیں مانیں گے، اپنی باتیں چھوڑ دیں گے، تو وہ کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ خالق عز و جل جو کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر